الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے باب ہے باب اذا اشار اللہ بالصلح فابى حكم علیہ بالحکم البکی. باب اس بیان میں ہے کہ اگر حاکم صلح کرنے کے لیے اشارہ کرے اور کوئی فریق نہ مانے تو قاعدے کا حکم دے دے. قاعدہ یہ چاہتے ہیں کوئی حاکم ہو، اس کے پاس دو لوگ کسی مسئلے میں الجھے اور حاکم کے پاس پہنچ گئے، تو حاکم جو اچھا ہوتا سمجھدار وہ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں یہ صلح کر نرم گرم کر کے، کیونکہ یہ صلح کر کے جب مسئلے کا حل کریں گے تو ان کے اندر محبت پیدا ہونے کے چانسز زیادہ. اور ہم یعنی عدالت اگر فیصلہ کرے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر محبت کے وہ چانسز نہیں ہوتے. تو حاکم اگر اشارہ کرے کہ ٹھیک ہے نرم گرم کر لو لیکن کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر حاکم جو ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ دو لوگ چار کی طرح فیصلہ کریں. پھر اسے یہ نہیں دیکھنا ہے کون ناراض ہوگا کون خوش ہوگا. حدیث نمبر 27 زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان یحدث عنہ خاصما رجل من انصار قد شهد بدرا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شراج من الحرہ، کہ زبیر کا ایک انصاری صحابی سے پتھریلی زمین والے نالی کے بارے میں جھگڑا ہوا، اور وہ بھی انصاری صحابی جو غزوہ بدر میں شریک تھے. اور پھر وہ مقدمہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہنا چاہتے ہیں زبیر صحابی ہیں اور ایک بدری صحابی انصاری اور ہے، ان دونوں کا ایک معاملے میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا آگے ہے، تو دونوں صحابی ہیں. تو یہی ہے نا کہ بھئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت اچھا ہو گیا تب اس سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، جہاں دو برتن ہیں، چار برتن ہیں، کھٹ پٹ ہونے کے چانسز ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام مکمل نظام کی دنیا ہے. لوگ رہیں گے، اچھے لوگ رہیں گے تو بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. تو حاکم بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، عدالت بھی ہوگی، جج بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں رہیں گی تاکہ کبھی ان کے درمیان اگر کبھی کچھ ہو جائے تو وہاں جا کر فیصلہ لیں. ایسا کبھی نہیں کہا چونکہ اہل ایمان یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اب جب سارے مومن ہی ہو گئے تو وہ عدالت کی ضرورت نہیں، حاکم کی ضرورت نہیں، جج ایسا نہیں ہے. یہ رہیں گے کیونکہ ان کی ضرورت ہر دور میں رہے گی. تو ان دونوں کا آپس میں الجھ گئے کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہے نا، تھوڑی سی بات کو اٹھانا چاہتا ہے. کانا یسقیان بھی الہما، جھگڑا کس بات پر تھا کہ وہ دونوں اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے. یعنی جس نالی کے بارے میں جھگڑا ہوا اس نہر سے وہ دونوں اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے. تو ہو گیا جھگڑا کہ پہلے ہم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا، یعنی پہلے آپ نے یہ کہا اور یہ آپ چکا نہیں، یہ مشورتاً کہا آیا تاکہ ان کے درمیان نرم گرم اور صلح ہو جائے. اس کی یا زبیر ثم ارسل الی ذلک، اے زبیر تم میرے کھیت کو سیراب کر لو پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. یعنی پہلا ایسا لگتا ہے کہ ان کا کھیت پڑتا تھا باغ، تو اپنے باغ کو سیراب کر لو، جن کی ضرورت ہے لے لو، تو پانی چھوڑ دو تاکہ پڑوسی تک بھی پانی پہنچ جائے. یہ آپ نے پہلے کہا. فغضب الانصاری، انصاری بھڑک گئے. یہ دوسرے فریق تھے زبیر کے مقابلے میں. فقال یا رسول اللہ ان کانا ابن عمتک، اللہ کے رسول یہ فیصلہ آپ نے اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے پھوپھی کے لڑکے. بہت مطلب خطرناک بات انہوں نے کہی. یعنی یہ فیصلہ آپ نے اچھا نہیں دیا، یہ تو آپ نے ان کے فیور میں فیصلہ دے دیا نا، کیونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں اس لیے آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے تم سیراب کر لو بعد میں چھوڑ دو. یعنی آپ ایسا بھی کر سکتے تھے نا کہ نہیں پہلے ان کو سیراب کر لے دو پھر آپ کر لینا، لیکن آپ نے تو زبیر کا بارے میں کہہ دیا. تو گیا انہوں نے ایک طرح سے ایک تہمت لگا دی کہ وہ پھوپھی کے لڑکے ہیں اس لیے ان کے بارے میں آپ نے کہا. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ بدل گیا. ایسی بات نیچر ہے. آپ
بالکل ٹھیک ٹھاک کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہیں آپ ٹھیک نہیں جائے. ایک باپ ہے اپنے گھر کو چلاتا ہے, 4 بچے, بہت ہی انصاف کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے انصاف کی توفیق دے. قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے. اب اسی میں سے کوئی ناراض بیٹا کہے تم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے, اس باپ سے پوچھو اس کے کلیجے پر کیا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انصاف نہیں کریں گے بھائی تو کون کرے گا, کہاں انصاف ملے گا. اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کیے, بزبان حال کیونکہ آپ نے کہہ دیا نا کہ وہ آپ کے پھوپھی کے لڑکے, تو بزبان حال وہ کہہ رہے تھے کہ انصاف نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں گئے نا, پھر فرمایا فقال اس کی ثم ابس حتی یبلغ الجدار, اے زبیر سنو, تم پانی روکو یہاں تک کہ وہ پانی تمہارے باغ کی دیوار تک پہنچ جائے. پہلے تو آپ نے کہا تھا نا سراب کر لو, یعنی تمہاری ضرورت جب پوری ہو جائے پانی چھوڑ دو. اب جب آپ کو ایسی بات انہوں نے کہی کہ آپ کو غصہ آ گیا, آپ نے کہا پانی روکو اور اتنا روکو کہ تمہارے باغ کی جو دیوار ہے نا دیوار تک پہنچ جائے. کہہ رہے فرسٹ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زبیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اس وقت فیصلہ کر کے ان کا پورا حق دے دیا. کہا پہلے نمبر پہ ہے نا تو پہلا انکار کرتے ہیں یہ مکمل سیراب کریں, پھر ان کی باری آئے گی. اور پہلے آپ نے کیا کہا تھا, پیار محبت والی بات, زبیر سے کہا ٹھیک ہے سیراب کرو, یہ ضرورت ہوگی تو بھائی مجھے چھوڑو. یہ مشورہ تھا, تو پہلے آپ نے مشورتاً یہ بات کہی تھی. اب چونکہ گویا وہ یہ نہیں ماننے کو دیا نا تو ہم حاکم بن کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ فیصلہ یہ ہے جو انصاف والا فیصلہ ہے. تو آپ کو غصہ پہ ہوتا بھی کتنا بھی اچھا آدمی ہے نا تو بہت زیادہ اچھا بن کر رہنے کی ضرورت نہیں. آپ کہیں آپ بہت اچھے ہیں, آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا ہے, آپ کبھی کسی کے خلاف بولتے نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی گھی نکالنے کے لیے اگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو لگا کہ ایسے نہیں مانیں گے تو ایسے مانیں گے. پھر آپ نے حاکم بن کر جج بن کر دونوں چار کی طرف فیصلہ کیا, کہا پہلے ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برائے ثابت له الانسان. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو ایک رائے کا مشورہ دیا تھا جس میں انصاری صحابی کے لیے بھی گنجائش تھی. پہلے آپ نے زبیر سے جو کہا تو ایک رائے تھا, ایک مشورہ تھا, وہ فیصلہ نہیں تھا. اس میں انصاری صحابی کے لیے بھی گنجائش تھی کہ ضرورت پوری کر لیں گے تو آگے چلا جائے گا. اب آپ نے فیصلہ کر دیا تو جائیے عدالت تو حاکم فیصلہ کرے گا نا, اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کس کا نقصان ہوگا کس کا فائدہ ہوگا, یہ بالکل اس کو نہیں دیکھنا ہے. اگر وہ یہ دیکھنے لگ جائے گا نا تو کبھی وہ جج کی کرسی پر نہیں بیٹھ پائے گا. تو اب آپ نے حاکم بن کر فیصلہ کر دیا تو اب آپ کو تھوڑا دیکھ رہا کہ کس کا فائدہ کس کا نقصان ہے. پہلے آپ نے مشورہ دیا تھا, اس میں دونوں کا ٹھیک تھا. اب آپ حاکم بن کر فیصلہ کیے, یہی ہوتا ہے. حاکم کو بالکل نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کا نقصان ہوگا کس کا فائدہ, اس کو بھی انصاف دیکھنا. فلما عبد الانصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستوى للجبرات کو بسریل حکم. تو جب انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو قانونی طور پر پورا حق دے دیا, یعنی قانون جو کا حق تھا وہ آپ نے دے دیا. قال عروہ قال زبیر, عروہ بیان کرتے ہیں کہ زبیر نے بیان کیا واللہ ما لصاحب آیات نزل الا بذلک, اللہ کی قسم قرآن کی آیت نہ اسی میٹر پر نازل ہوئی, یہ اسی سلسلے میں. کیا آیت ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. کہ اللہ تمہارے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل مان دے, حاکم. جب تک آپ کو حاکم مکمل نہیں مانیں گے نا وہ مومن نہیں ہو سکتے. کم آپ کو تو دیکھیے تھوڑی سی چوک ہوئی, قرآن کی آیت نازل ہوئی. اب ہم اپنے بارے میں غور لیں کر لیں, دن رات میں کتنے فیصلے نبی کے ٹھکراتے ہیں. پیدائش سے لے کر شادی بیاہ, دنیا بھر کی رسمیں, جہیز, کفن دفن, ہر ایک میں دیکھ لیں ہر جگہ ڈنڈی مارتے. کہیں مکمل اسلام ہمیں نظر نہیں آتا, ہر جگہ فیصلے ٹھکرائے جا رہے ہیں. بس جہاں جو کہہ رہا, جہاں سماج کہہ رہا, جو کلچر کہہ رہا, اسی پر ہم چل رہے ہیں. تو ہماری یہ بات کی کیا بنے گی؟ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی رہیں. اسی میں عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے. اللہ کو آپ کی دعا ہے کہ نا جو میں کہنے سننے زیادہ بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے.